السلام علیکم۔ آج ایک نئے ٹاپک میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ پیدائشی سینے کی دیوار کی ساخت یا شکل کی خرابی یا ایبنارملٹی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنجینیٹل چیسٹ وال ڈیفارمیٹی۔ اس میں جو مین اقسام ہے، ایک ہے پیکٹس ایکسکیویٹم، کارنیٹم۔ پیکٹس ایکسکیویٹم میں کیا ہے کہ سینے اندر کی طرف دس جاتا ہے، جس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ موسٹلی درمیانی والے جو ہڈی ہے، اس کے درمیان اور نیچے یہ زیادہ تر اندر کی طرف چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، یہ جو آس پاس کی جو ربس ہے، کارٹلیج، یہ نرم جو ہڈی ہے، یہ بھی دس جاتے ہیں، بعض اوقات ایک سائڈ، بعض اوقات دونوں سائڈ۔ اچھا، یہ جو بیماری ہے لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر لڑکیوں کے۔ اس کی جو مین وجوہات ہے، ایک ہے کہ جو نرم ہڈی ہے اس کی جو گروتھ ہے شروع سے نارمل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ماں کے پیٹ میں سے یہ اتنے پریشر آ جاتے ہیں تو انٹرا یوٹرائن چیسٹ وال میں چینجز آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بیماری ہے ریکٹس۔ یہ اکثر ہڈیوں ہوتا ہے جو کمزور بچے ہوتے ہیں، جن کو خوراک پراپر نہیں ہوتا ہے، ان میں کیلشیم کی کمی ہوتا ہے، کیلشیم ڈپوزٹ نہیں ہوتا ہے، یا پھر آتے ہیں کہ کنیکٹیو ٹیشو کی جو بیماری ہے، ان میں مارفان سنڈروم ہے۔ یہ اکثر لمبے ہوتے ہیں قد کے بچے، اور ان کے ہڈیاں ہمیشہ ٹیڑھا رہتے ہیں۔ پیکٹس ایکسکیویٹم کی جو علامات ہیں، سب سے پہلا جو 65% ہوتی ہے، وہ بچے جو چلتے پھرتے یا دوڑتے ہیں تو ان کے سانس پھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا علامت ہے بیٹھے بیٹھے ان کے سانس پھول جاتا ہے، یہ 62% ہے۔ پھر آتے ہیں سینے کے درد، ان کو سینے کا درد ہوتا ہے، 30% اس بیماری والے بچوں کو ہوتا ہے، بڑوں کو بھی ہوتا ہے۔ پھر کچھ کو ایسے ہوتا ہے کہ ان کے دل کی جو دھڑکنیں فیل ہوتی ہے، یہ 1% ہوتی ہے۔ لاسٹ ایک اسٹگما ہے، سائیکولوجیکل سٹریس ہے، مطلب ان کو بچوں کو یا ان بڑوں کو اپنا سینہ نہیں دکھا سکتے، موت ہو گئے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر معائنہ کرے گا تو اس کو دکھائی دے گا سینہ اندر ڈپریس ہے، دل کی جو دھڑکنیں ہیں اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ پیچھے والا جو ہڈی ہے وہ بھی ٹیڑھا پن ہے۔ تو ان میں کچھ اور بیماری کبھی کبھی ایسوسیٹ کرتے ہیں، جس میں سے کمر کا ہڈی کا ٹیڑھا پن، پیٹ کے اور سینے کے درمیان ایک جھلی ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں ہرنیا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا نہیں شروع سے بچپن سے۔ ایک اور بیماری جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز، پیدائشی دل کی بیماریاں۔ آپریشن سے پہلے ہم کچھ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو ایکس رے اور سی ٹی اسکین، ان میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک ہائلر انڈیکس، دوسرا ہے کریکشن انڈیکس۔ ہائلر انڈیکس میں 2.5 سے لے کر 3.5 تک نارمل ہے، اس سے زیادہ بڑھ جائے تو ہمیں پیکٹس ایکسکیویٹم ملے گا۔ اگر 5 سے زیادہ ہو پھر سیویئر ٹائپ ہے۔ کریکشن انڈیکشن وہ ہمیں یہ بتا دیتے کہ کتنے % ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ ایکو کرتے ہیں، ای سی جی کرتے ہیں، پھر ایک اور ٹیسٹ ہے پلمونری فنکشن ٹیسٹ، وہ ساتھ میں کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں دوسرا جو ٹائپ ہے پیکٹس کیرینیٹم، سینہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے، جیسا کہ وہ جو دل کے کمپلیکیشن سے وہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ دل تو اپنے پوزیشن پہ ہے، مگر سینے کے جو باہر والا ساخت ہے یہ تھوڑا سا چینج ہے۔ اس میں سے پھر کیا ہے، درد بھی ہے، کاسمیٹک ایشو بھی ہے۔ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پھر اس کی جو کچھ سرجنس ہے وہ سرجری سے پہلے کچھ بریسز لگانا چاہتے ہیں۔ بریسز
سال 2 سال تک رہتے ہیں تو کچھ کریکشن ہو جاتے ہیں، مگر زیادہ سرجنس سرجری کی طرف جاتے ہیں۔ تو آج کا جو نس پروسیجر آیا ہے اس سے یہ کافی اچھے اس کے رزلٹس ہے اور کافی امپرومنٹ آ گیا بچوں میں۔ اور انٹرسٹنگ چیز ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا، جو پیکٹس ایکسکیریٹم ہے پیدائش کے فوراً بعد پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کے نظر آ جاتا ہے مساج، جبکہ پیکٹس کارنیٹم وہ لڑکپن کے بعد ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے آج کا یہ ٹاپک ہے ختم ہو گیا۔ اگر کسی کو کسی قسم کا سوال ہے وہ کائنڈلی مجھ سے کمنٹس کریں یا ڈائریکٹ میرے کانٹیکٹ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔